اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، تقریباً ماہ مبارکہ رمضان اپنی آخری گھڑیوں میں ہے اور ممکن ہے کہ آج کی شب چاند ہو جائے، لہذا ہم اپنی گفتگو کو آج کی اس مجلس میں ایک جگہ کے اوپر نقطۂ اختتام پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ، جس کی شرح پورے مہینے آپ سماعت فرما رہے تھے، اس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ من تطوع فیہ بصلاۃ کتب لہ براءۃ من النار، جو مستحبی نمازیں اس مہینے میں ادا کرتا ہے، پروردگار عالم جہنم کی آگ سے اسے نجات عطا کر دیتا ہے۔ ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، اور جس نے اس مہینے میں واجبی نمازیں ادا کیں، پروردگار عالم اسے عام مہینوں کے مقابلے میں 70 گنا واجبی نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کل اسی کے اوپر گفتگو تمام ہوئی۔ آج ایک نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ مَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ یوم تخفف الموازین۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں مجھ پر اور میرے اہل بیت کے اوپر کثرت سے صلوات پڑھے، خداوند عالم قیامت کے دن اگر اس کے نام اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو پروردگار عالم ان صلوات کی برکتوں سے جو اس نے ماہ مبارک میں پڑھی ہیں، اعمال کے ترازو کو اور اعمال کے میزان کو سنگین کر دے۔ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی جا رہی ہے، یوں ہی سرسری طور سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھی چیز کے ذریعے اس سے اچھی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اچھی چیز کے ذریعے ایک اہم چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے تقریباً۔ مثال کے طور پر بہت اچھا ہے کہ مجلسوں میں ہم نعرہ صلوات کے بجائے نعرہ حیدری زیادہ لگاتے ہیں۔ یہ نعرہ حیدری ہماری قوت کا سمبل ہے، ہماری طاقت کا سمبل ہے، لیکن آیا یہ نعرہ حیدری لگانا جو ہے مستحبی عمل ہے یا واجبی عمل ہے؟
نہ یہ مستحبی عمل ہے نہ یہ واجبی عمل ہے. اور اسی نعرہ حیدری کے ذریعے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ صلوات کو زیادہ سے زیادہ مجلسوں سے دور کیا جائے یا کم کر دیا جائے صلوات کو. جبکہ صلوات مستحب ہی نہیں ہے، تاکیدی مستحب ہے، اور وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کو خود پروردگار عالم اس طریقے کو انجام دیتا ہے. کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان کے اوپر درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا درود و سلام بھیجنے کا حق ہے. آیہ کریمہ میں تنہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، لہذا جمہور امت میں یا امت کے ایک بڑے حصے میں تنہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں صلوات بھیجی جاتی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. پیغمبر نے خود فرمایا ہے لا تصلوا علی صلاۃ البترا، مجھ پر دم بریدہ صلوات نہ بھیجو، مجھ پر ادھوری صلوات نہ بھیجو، مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجو. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ناقص صلوات کیا ہے اور کامل صلوات کیا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا ناقص صلوات یہ ہے کہ تنہا مجھ پہ صلوات بھیجتے ہو، اور کامل صلوات یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت کے اوپر بھی صلوات بھیجو. کتنا تاکیدی عمل ہے خدا کی طرف سے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایک امر کیا ہے پروردگار عالم نے، حکم دیا ہے پروردگار عالم نے. ممکن ہے یہ حکم بعض موقعوں کے اوپر مستحب ہو، لیکن بعض موقعوں کے اوپر یہ حکم واجب ہے. امر پروردگار ہے، کبھی امر پروردگار مستحب ہوتا ہے اور کبھی امر پروردگار واجب ہوتا ہے. اور صلوات ایسی عبادت ہے کہ جو دونوں کیفیتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے. صلوات ایک امر مستحبی بھی ہے، صلوات ایک امر واجب بھی ہے کہ بغیر اس کے بہت سے عمل ادھورے رہ جاتے ہیں بلکہ باطل ہو جاتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سے جو کہا جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے افضل الاعمال صلوات علی محمد و آل محمد. احادیث میں متعدد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جس قدر صلوات کے سلسلے میں حدیثیں پائی جاتی ہیں کسی اور چیز کے سلسلے میں کم ملتی ہیں. اور اس عبادت کو افضل الاعمال کہا گیا ہے. چند اعمال اس طرح کے ہیں کہ جو افضل الاعمال کا درجہ پاتے ہیں. افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل بہترین عمل وہ ہے کہ ہم اپنے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر رہیں. منتظر رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی آمادہ رکھیں. اور دوسری جگہ کے اوپر افضل الاعمال صلوات علی محمد و آل محمد، افضل ترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر صلوات بھیجی جائے. تو کتنا اہم یہ عمل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے صلوات پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال قیامت کے دن نامہ اعمال اگر ترازو کے اوپر رکھے جائیں گے میزان کے اوپر اور وہ ہلکے ہوں گے اس کے اعمال، تو صرف جو اس نے صلوات پڑھی ہوگی ماہ مبارک رمضان میں اور کثرت سے صلوات پڑھی ہوگی، یہ صلوات جب رکھ دی جائے گی اس کے نامہ اعمال میں تو
اس کے عمل کا پلہ، اس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ابھی 25-30 برس سے یہ چیز آتی جا رہی ہے کہ صلوات ہماری بزم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگرچہ مولا علی کا ذکر کیا جاتا ہے اور نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے جو ہماری قوت کا اور ہماری طاقت کا سمبل ہے، لیکن اس کے لیے حکم نہیں ہے، صلوات کے لیے حکم ہے۔ تو ایک عبادت ہم سے لی جا رہی ہے، سلب کی جا رہی ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ کثرت سے جب نعرہ حیدری لگنے لگا ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہونے لگی ہیں کہ جو نہ بھیجے اس کے اوپر لعنت، مثلا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ادب اور تہذیب جہاں اپنا دامن نہیں چھوڑتی وہ عبادت ہے صلوات علی محمد و آل محمد، اور جہاں ادب و تہذیب سے آدمی باہر نکل جاتا ہے، جیسا کہ عام طور سے دیکھا جا رہا ہے، وہ مولا کا نام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی بدتہذیبی کے انداز میں لیا جاتا ہے، پھوہڑ انداز میں لیا جاتا ہے، ادب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ لہذا جہاں ادب بہرحال ادب رہتا ہے، چاہے مجمع جیسا بھی ہو، صلوات محمد و آل محمد کے اوپر جہاں بھیجی جاتی ہے تو اب وہاں مجمع خود ہی اپنے آپ کو پابند پاتا ہے کہ کہیں سے بے قابو نہیں ہوتا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ، اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے، میں نے عرض کیا کہ صلوات کبھی مستحب ہے تاکیدی اعتبار سے اور کبھی واجب ہے، خداوند عالم کا امر ہے جو بعض جگہوں کے اوپر مستحب ہے اور بعض جگہوں کے اوپر واجب ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، صلوات بعض جگہوں کے اوپر مستحب ہے، ارشاد ہوا ہے کہ جہاں بھی تم میرا نام یا اہل بیت علیہ السلام کا نام لیا جائے وہاں صلوات بھیجنا مستحب ہے۔ کوئی نام لے رہا ہے تو آپ کا صلوات پڑھنا مستحب ہے، آپ نام لے رہے ہیں تو آپ کا صلوات پڑھنا مستحب ہے، آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیے پیغمبر کے نام کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ اب آپ آئیے، یہ تو استحباب میں سے ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے وہ شخص کہ جو ہمارا نام لیتا ہے اور ہمارے اوپر درود نہیں پڑھتا، درود نہیں بھیجتا، ظلم کرتا ہے ہمارے اوپر۔ تو اب اگر ہم ایسے لوگوں میں ہوں کہ ہم پیغمبر کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں تو کتنی بری بات ہے، اور یہ کتنا اچھا عمل ہے کہ جو استحباب کے ساتھ خدا نے ہمارے اوپر معین کیا ہے، لاگو کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں بھی بھیجتا ہوں محمد و آل محمد کے اوپر درود، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں محمد و آل محمد کے اوپر درود، اور اے ایمان والو تم بھی محمد و آل محمد سلام اللہ علیہم اجمعین کے اوپر درود و سلام بھیجو، اور ایسا درود و سلام بھیجو جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ بعض چیزیں، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں صلوات اگر نہ بھیجا جائے تو وہ عمل باطل ہے۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز جنازہ میں، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں، 4 تکبیروں میں جب آپ پہلی تکبیر کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یا ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ پھر تکبیر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آگے بھی کہتے ہیں وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد۔ صلوات بھیجتے ہیں آپ؟ اگر اس صلوات کو نماز جنازہ سے نکال دیجئے، نماز ہوگی؟ یہ نماز باطل ہو جائے گی، یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ کوئی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے اگر اس کے اندر صلوات، دوسری تکبیر کے بعد صلوات نہ بھیجی جائے اور یہ ذکر نہ کیا جائے تو نماز جنازہ باطل ہے،
اور اگر ایسا کوئی نماز پڑھانے والا ہو اور کسی کی نماز پڑھا دی گئی ہو تو واجب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھائی جائے اور صلوات کے ساتھ نماز پڑھائی جائے، ورنہ بغیر نماز کے یہ مردہ دفن ہو جائے گا۔ تو یہاں صلوات بھیجنا یہاں واجب ہے۔ دوسری جگہ کون سی ہے؟ دوسری جگہ ہماری وہ پنجگانہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ نہ قبول ہوئی تو کوئی عمل بھی ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ یہاں بھی صلوات واجب ہے۔ آپ نے تشہد پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہہ کر کے بحول اللہ کہہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کتنا بھی خضوع اور خشوع سے نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کی یہ نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی اور باطل ہے نماز یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بغیر صلوات پڑھے ہوئے آپ اپنی نماز کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اگر آپ نے نماز سے صلوات نکال دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز باطل ہے۔ اسی صلوات کے اندر ولایت امیر المومنین کا اعلان بھی ہے، اور ولایت اہل بیت کا اعلان بھی ہے، اور ولایت امام زمانہ کا اعلان بھی ہے، اس لیے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کچھ الگ سے اضافہ کیا جائے، لیکن یہ عمل اگر ہم نے ترک کر دیا تو ہماری نماز باطل ہے۔ یہ عمل اگر ہم نے ترک کر دیا تو ہماری وہ نماز کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور یہ اگر یہ قبول نہیں ہوئی تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ یہ پوری نماز ٹکی ہوئی ہے ایک صلوات محمد و آل محمد کے اوپر۔ محمد و آل محمد کی ایک صلوات کے اوپر پوری نماز ٹکی ہوئی ہے۔ اور سمجھتے ہیں کہ اہمیت کیا ہے صلوات کی؟ کہیں یہ صلوات واجب ہے، کہیں یہ صلوات مستحب تاکیدی ہے۔ اگر ہم نے اپنے دائرے سے اس صلوات کو نکال دیا، اپنی عبادتوں سے اس صلوات کو نکال دیا تو عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو دو جگہیں ایسی ہیں کم از کم کہ جہاں صلوات پڑھنا واجب ہے، بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہے۔ نہ نماز پنجگانہ قابل قبول ہے، نہ نماز جنازہ قابل قبول ہے۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، اور اس سے کسی بھی فرقے کے مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ ہر فرقے کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی رسالت کے اعلان کے بعد درود پڑھنا نماز کی قبولیت کی شرط ہے۔ پیغمبر کی رسالت کے اعلان کے بعد کی شہادت کے بعد درود پڑھنا محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اوپر نماز کی قبولیت کی شرط ہے۔ کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو، اگر اس نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہم اجمعین کے اوپر درود نہیں بھیجا، صلوات نہیں بھیجی، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، کوئی بھی فرقہ، چاہے وہ جعفری ہو، کوئی بھی فرقے کا مسلمان ہو، وہ اگر تشہد پڑھے اور تشہد میں صلوات محمد و آل محمد کے اوپر نہ بھیجے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو ہمیں یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر جو صلوات پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے محمد و آل محمد کے اوپر صلوات بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہمارے وجود کی اور یہی ہماری بقا کی اور یہی کائنات کے وجود میں آنے کی کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ یہی محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کھا رہے ہو تو انہی کے صدقے میں، پی رہے ہو انہی کے صدقے میں، پہن رہے ہو انہی کے صدقے میں، سانس لے رہے ہو انہی کے صدقے میں، سو رہے ہو انہی کے صدقے میں، جاگ رہے ہو انہی کے صدقے میں، زندگی گزار رہے ہو انہی کے صدقے میں۔
لہذا تمہارے لیے لازمی ہے جن کے صدقے میں تم اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار رہے ہو ان کے اوپر درود و سلام نہ بھیجو گے تو تمہارا یہ کھانا پینا اور یہ زندگی تمہاری اکارت جائے گی، بیکار جائے گی اور باطل ہو جائے گی۔ کس قدر اہم ہے صلوات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، کس قدر اہم ہے محمد و آل محمد سلام اللہ علیہم کے اوپر درود بھیجنا اور صلوات بھیجنا۔ کائنات کے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، نمازوں کی قبولیت کی شرط ہے محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیجنا، اور اگر ہم اسے اہمیت نہ دیں تو کس چیز کو اہمیت دیں گے؟ اسے اپنی بزم کی زینت نہ بنائیں گے تو کسے اپنی بزم کی زینت بنائیں گے؟ اسے اپنی بزم میں زیادہ سے زیادہ ذکر نہ کریں گے تو کس ذکر کو اپنی بزم میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے؟ یہی وہ ذکر ہے کہ جو خدا کو بھی پسند ہے، انبیاء کو بھی پسند ہے، اہل بیت علیہ السلام کو بھی پسند ہے۔ یہی وہ ذکر ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اگر ہم اس ذکر سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بزم کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، ہماری عبادت کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اس گفتگو کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ۔ یہ گزر چکی ہے بات، ہم یوں ہی سرسری طور سے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جو اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اور بھی جملے ہیں کہ جو بیان کیے جا چکے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ خطبہ ہو ہی رہا تھا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع یہ ہے کہ امیر المؤمنین خطبے کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، فقلت میں کھڑا ہوا اور میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، کون سا عمل بہترین عمل ہے اس مہینے میں؟ ابھی تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بہترین عمل صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر۔ دوسرا افضل عمل کون سا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کے سوال کے اوپر فرمایا، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں بہترین عمل کون سا ہے؟ تو عجیب پیارا جملہ ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقال یا ابا الحسن، تو آپ نے فرمایا اے ابو الحسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، بہترین عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ خداوند عالم نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکیں۔ خداوند عالم نے جن اعمال سے ہمیں روکا ہے، جن اعمال کو حرام قرار دیا ہے، ان اعمال سے اپنے آپ کو روکنا، الورع عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ بھی روزہ ہو گیا۔ روزے میں کیا ہے؟ ہم روکتے ہیں اپنے آپ کو، پیاسے ہیں پانی نہیں پیتے، اپنے آپ کو روکتے ہیں، بھوکے ہیں کھانا نہیں کھاتے، اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب ایسے ہی اگر ہم نے عادت بنا لی تو ہم آنکھوں کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں گے جن سے پروردگار نے روکا ہے،
دل کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں گے جن سے پروردگار نے روکا ہے، دماغ کے خیال کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں گے جن سے پروردگار نے روکا ہے، زبان کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں گے جن سے پروردگار نے روکا ہے، ہاتھوں اور پیروں کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں گے جن سے پروردگار نے روکا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ الورع عن محارم اللہ، اپنے آپ کو خدا کی حرام کردہ چیزوں سے روکنا بہترین عمل ہے۔ آپ 1 مہینے یہ پریکٹس کر کے دیکھیے، جب آپ 1 مہینے یہ پریکٹس کر لیں گے تو آپ کے قبضے میں آپ کے تمام اعضاء اور جوارح آ جائیں گے۔ کیا بہترین طریقہ ہے! آپ کے قبضے میں آپ کے تمام اعضاء اور جوارح آ جائیں گے۔ آپ کی آنکھیں بے اختیار نہ ہوں گی، آپ کے اختیار میں ہوں گی۔ آپ کے کان بے اختیار نہ ہوں گے، آپ کے اختیار میں ہوں گے۔ آپ کی زبان بے اختیار نہ ہوگی، آپ کے قابو میں ہوگی۔ آپ کے خیال بے اختیار نہ ہوں گے، آپ کے قابو میں ہوں گے۔ آپ کا نفس بے اختیار نہ ہوگا، آپ کے قابو میں ہوگا۔ آپ کے اعضاء اور جوارح بے اختیار نہ ہوں گے، آپ کے قابو میں ہوں گے۔ جب پورا مہینہ آپ نے اپنے پورے وجود کو اپنے قابو میں رکھنے کی پریکٹس کی، تو اب ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد کون سا گناہ ہے کہ جس کی طرف ہم دوڑیں گے؟ نہیں، پروردگار عالم نے ہم سے تمرین کرا لی، ہم سے پریکٹس کرا لی، ہم سے جو ہے وہ ہم کو آزما لیا۔ تو اب سمجھے کہ ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد پہلے دن کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد اس عمل کو عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے عید کا دن کہا جاتا ہے کہ ہم نے پریکٹس کر لی ہے، ہم نے تمرین کر لی ہے برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی، اور اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر عید کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی اور تصور ہو سکتا ہے؟ امکان میں نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی اور تصور ہو۔ یہی ہے عید، یہی ہے عید کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح نکھار دیتا ہے، اور خداوند عالم کی طرف سے اس کے اوپر اتنے احسانات اور اتنے اکرام ہوتے ہیں کہ اب وہ جب اپنے وجود کو دیکھتا ہے، اپنے وجود کو دیکھتا ہے، تو وجود کا ہر عضو جو ہے اسے پاک اور طاہر نظر آتا ہے، ہر عضو سے پاک و طاہر نظر آتا ہے۔ یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں عید۔ پورا مہینہ ہم نے ایک پریکٹس کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی۔ اب جب ہم پورا مہینہ گزار چکے تو خداوند عالم نے پہلے دن کو ہی عید کا دن بنا دیا۔ عزیزان محترم، اپنی گفتگو کو اسی جگہ کے اوپر ختم کرتا ہوں، اور ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں۔ نماز سے پہلے، بلکہ 2-3 دن پہلے آپ اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں، اور جو مستحق ہیں اور حقدار ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ نیت آپ صبح عید کر لیجئے۔ پہلے آپ کو عنوان ہدیہ یا قرض کے طور کے اوپر آپ دے رہے ہوں مثلا، یا کسی بھی اعتبار سے آپ دے رہے ہیں، نیت کر لیجئے۔ اس کے بعد فطرے کی نیت جو ہے وہ آپ صبح عید کر لیجئے نماز سے پہلے، تاکہ وقت سے مستحق اور نادار افراد تک کچھ پیسے ایسے پہنچ جائیں کہ ان کی اور ان کے بچوں کی عید بھی ہو جائے، آپ کے اور آپ کے بچوں کی عید کے ساتھ۔ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھئے کہ اس سال فطریہ کتنا ہے۔ ممکن ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کی پوری رہنمائی نہ کر سکوں، اس لیے کہ میں دوسری جگہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جہاں تک مجھے خبر ملی ہے کہ بمبئی اور دوسرے ہندوستان کے اور دوسرے علاقوں میں 75 سے 80 روپے ایک فطریہ ہے۔ ایک فطرہ 75 سے 80 روپے کا ہے۔ لہذا کوشش یہ کیجئے کہ اسے نماز
عید سے پہلے نکال دیجئے، اور اگر پہلے نکال دیا ہے آپ نے اور مستحقین تک پہنچا دیا ہے، اور صبح عید آپ نے نیت کر لی ہے فطرے کی، جب بھی یہ فطرہ ادا ہو جائے گا، نیت کے اوپر ہے آپ کی۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں، پھر اور بھی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس فطرے ہی کے اوپر رہ گئے کہ یہ فطرہ واجب تھا لہذا ہم نے واجب نکال دیا، بھائی نماز میں کچھ مستحبات بھی ہوتے ہیں، عبادتوں کے استحباب کو بھی مد نظر رکھیے۔ اگر آپ واجب ہی واجب چیز دے رہے ہیں تو آج کی مہنگائی کے دور میں وہ جو بیچارے نادار ہیں ان تک کیا پہنچے گا یہ آپ کو خود معلوم ہے، لیکن آپ مستحبی عمل کے طور کے اوپر اس میں کچھ اضافہ کر کے مستحقین تک پہنچائیے گا تو ان کے یہاں بھی خوشی ہو جائے گی جیسے آپ کے یہاں خوشی ہوئی۔ آپ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، اور فرمانے کے بعد ثم بکا، کہا بہترین عمل الورع عن محارم اللہ، پرہیز کرنا خدا کی حرام کردہ چیزوں سے۔ اور اس کے بعد رونے لگے پیغمبر، کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا یا علی تم کو اسی مہینے میں اشقل آخرین، جو آخری زمانے کے شقی ترین فرد ہوگی آخری زمانے کی، وہ تمہارے فرق کے اوپر تلوار مارے گی، اور تمہاری ریش، تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ آپ نے مصائب امیر المؤمنین سنے ہیں، آپ نے مصائب امیر المؤمنین سنے ہیں۔ اسی گریے کے عالم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، ومن سبک فقد سبنی، اور جس نے تمہیں برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، مدینہ ہے، اموی حکومت کا گورنر جمعے کی نماز کے منبر کے اوپر جا کر مسجد النبی میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ کہیں اور جا کے اپنی نماز ادا نہیں کر سکتے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نانا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو خطیب ہے وہ منبر سے امیر المؤمنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور امیر المؤمنین کے اوپر سب و شتم کر رہا ہے۔ سوچئے ذرا حسن و حسین کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ تو ایک منزل تھی، شام میں امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک بوڑھے نے آ کر کے یہ کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے امیر المؤمنین کو کامیابی عطا کی اور تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا تو نے وہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، صاحبان حقوق کو ان کا حق ادا کر دو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کہا اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کہا ہم آل محمد وہی اہل بیت ہیں جو اسیر کر کے لائے گئے ہیں۔ تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا ہاں ہم نے آیت تطہیر پڑھی ہے۔ کہا ہم وہی اہل بیت ہیں جن کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ سر و سینہ پیٹنے لگا اور یہ کہنے لگا کیسی قیامت کی گھڑی آ گئی، محمد و آل محمد کو قتل کیا گیا اور ان کے اہل بیت کو بے مکنا و چادر کربلا سے شام تک پھرایا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔